میرے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ کے دن سے اگلے جمعہ تک ایک تسبیح پڑھنے کا عمل انسان کے دل، دماغ اور نصیب پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی یاد دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، اور دل کا سکون زندگی کے ہر پہلو میں روشنی کی مانند ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس کلمے کو دل کی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے رکے ہوئے معاملات، تعلقات اور مالی و روحانی مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اسی عمل کے ذریعے انسان کے اندر خوف کم اور اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق اصل طاقت زبان کے الفاظ میں نہیں بلکہ دل کے یقین میں ہوتی ہے، اور جب یہ یقین مضبوط ہو جائے تو ہر رکاوٹ آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اور جمعہ سے اگلے جمعہ تک ایک مرتبہ اس تسبیح کا مستقل پڑھنا انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ نصیب اور قسمت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جس پر چاہے برکت نازل فرما سکتا ہے۔ اور جب انسان یہ حقیقت دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کے دل میں مایوسی، اضطراب اور گھبراہٹ کی جگہ سکون، اطمینان اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی سکون اور اعتماد کے ذریعے انسان کی سوچ مثبت سمت میں چلنے لگتی ہے۔ اور قرآن کریم یہ بھی واضح کرتا ہے کہ دل کی اصلاح زندگی میں ہر طرح کی آسانی کا پہلا قدم ہے، کیونکہ دل مضبوط ہو جائے تو انسان کے فیصلے، رویے اور اعمال بھی درست سمت میں آنے لگتے ہیں۔ اور جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کلمے کی تسبیح انسان کے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اس یقین کی بنیاد پر زندگی کے رکے ہوئے کام روانی پکڑ لیتے ہیں، تعلقات میں نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور رزق اور نصیب کے تالے اللہ کے فضل سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ اثر ہے جو قرآن کریم کے مطابق مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے ذکر اور کلمے کی تسبیح کرنے والے کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ہر مشکل کے حل کے لیے حوصلہ اور ہر ناکامی کے بعد صبر و شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کلمے کی تسبیح کو دل کی پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ دہراتا ہے تو اس کے نصیب کے تالے کھلنے لگتے ہیں۔ اور قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ ہر دل کے حالات سے بخوبی واقف ہے، اور جو شخص اپنے حالات، اپنی حاجت اور اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ کبھی تنہا اور بے سہارا نہیں رہتا۔ اور جب یہ یقین دل میں مضبوط ہو جائے تو خوف، پریشانی اور اضطراب کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کی سوچ اور رویہ مثبت سمت میں ڈھلنے لگتا ہے، اور اسی مثبت رویے کے اثرات اس کی زندگی کے عملی پہلوؤں میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دل کی حالت ہی زندگی کے حالات کو سنوارتی ہے۔ اور جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس تسبیح کے ذریعے انسان یہ تجربہ کرنے لگتا ہے کہ رزق میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، تعلقات میں محبت بڑھ جاتی ہے، اور ہر رکاوٹ اللہ کی مشیت کے تحت کھلنے لگتی ہے، اور دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہر نصیب، ہر برکت اور ہر آسانی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور اس یقین کے ذریعے انسان مایوسی، حسد اور پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے مطابق یہی وہ کیفیت ہے جس میں بندہ زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی مدد محسوس کرتا ہے، اس کی دعا اور ذکر قبول ہوتے ہیں، اور ہر عمل میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ اثر مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنے والے کی زندگی میں مسلسل برقرار رہتا ہے، اس کے دل، دماغ اور عمل سب پر اثر ڈالتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں سکون، اعتماد اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اور جب بندہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کلمے کی تسبیح کو دل کی مکمل توجہ اور اخلاص کے ساتھ دہراتا ہے تو اس کے دل میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا اور نصیب دینے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم بار بار یہ واضح کرتا ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر اور اس کے نام کے ساتھ مستقل لگن اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے اعمال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور جب دل یہ یقین کر لیتا ہے تو خوف، اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون، اعتماد اور امید پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی سکون کے ساتھ انسان کے رکے ہوئے کام آسان ہونے لگتے ہیں، تعلقات میں نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، اور نصیب کے تالے کھلنے لگتے ہیں۔ اور قرآن کریم یہ بھی واضح کرتا ہے کہ دل کی حالت ہی انسان کی زندگی کے حالات کا تعین کرتی ہے، اور جب دل اللہ کے ذکر اور اس کلمے کی تسبیح کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر رکاوٹ کھل جاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔
اور جمعہ سے اگلے جمعہ تک یہ مستقل عمل انسان کے اندر صبر، شکر، حوصلہ اور اللہ پر مکمل بھروسے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ اثر ہے جو قرآن کریم کے مطابق ذکر اور دعا کے مستقل مزاج بندے کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لاتا ہے۔ اور جب بندہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کلمے کی تسبیح کو خلوص اور یقین کے ساتھ دہراتا ہے تو اس کے دل میں یہ سمجھ بٹے جاتی ہے کہ ہر رزق، ہر آسانی اور ہر برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اور قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ جو انسان اللہ کے ذکر اور اس کے نام کی توجہ کے ساتھ لگ جائے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالنے والا ہے اور ہر رکاوٹ کھولنے والا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، اور زندگی کے رکے ہوئے کام آسان ہونے لگتے ہیں، تعلقات میں نرمی اور محبت آتی ہے، اور نصیب کے تالے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ دل کا سکون زندگی کے ہر پہلو میں اثر ڈالنے والا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور اس کلمے کی تسبیح کے ذریعے دل کو مضبوط کرے تو رزق میں کشادگی، مشکلات میں آسانی اور دل میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقی اثر ہے جو قرآن کریم کے مطابق ذکر اور دعا کے مستقل مزاج بندے کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنے نصیب اور رزق میں اللہ کی عطا پر مطمئن ہو کر زندگی کے راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ اور آخر میں یہی حقیقت دل میں بٹھا لینا اصل کامیابی ہے کہ جمعہ سے اگلے جمعہ تک اس کلمے کی تسبیح پڑھنے والا بندہ اپنے نصیب، رزق اور زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا اور ہر دل کے حالات سے واقف ہے، اور جو بندہ اس کے ذکر اور اس کے نام کے ساتھ لگ جائے، اللہ اسے ہر مشکل سے نکالنے والا ہے اور ہر رکاوٹ کھولنے والا ہے، اور جب دل یہ یقین کر لیتا ہے تو خوف، پریشانی اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اور دل میں سکون، اعتماد اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اسی سکون کے ساتھ زندگی کے رکے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے، اور ہر قدم پر اللہ کی مدد محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ اثر ہے جو قرآن کریم کے مطابق ذکر اور دعا کے مستقل مزاج بندے کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنے نصیب اور رزق میں اللہ کی عطا پر مطمئن ہو کر زندگی کے راستے میں آگے بڑھتا ہے۔ اے اللہ، اے سب کچھ جاننے والے، اے حفاظت کرنے والے، اے کھولنے والے، اے کرم فرمانے والے، ہم تیرے عاجز اور محتاج بندے ہیں، ہمارے دلوں کے حالات تیرے علم کے سامنے ہیں، ہماری کمزوریوں، خوفوں اور پریشانیوں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر اور اپنے نام کے وسیلے سے اپنی ذات کے قریب لے جا، ہمارے دلوں میں یقین پیدا فرما، ہمارے خوف کو اطمینان میں بدل دے، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو آسان کر دے، ہمارے نصیب کے تالے کھول دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، ہماری نسلوں میں خیر و برکت قائم فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں جو کچھ بھی اچھا ہے اسے بڑھا دے، جو برائی ہے اسے ہم سے دور کر دے، ہماری کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمیں نیکی کرنے والا بنا، ہمیں حلال رزق کمانے والا بنا، ہمیں صبر اور شکر کی توفیق دے، ہمارے دل سے حسد، غرور اور تکبر کو نکال دے، ہمارے دلوں کو خوف سے پاک کر دے اور یقین سے بھر دے، ہمیں سچائی کی راہ دکھا، ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم مشکل وقت میں بھی تیرے سپرد رہیں، ہماری زبان کو دعاؤں اور تسبیح کے لیے فعال فرما، ہمارے عمل کو تیرے قرب کے لیے خالص کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمیں ہر مصیبت، ہر دکھ اور ہر پریشانی سے بچا، ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والا بنا، ہمیں اپنی حفاظت میں محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر قسم کی کمی اور محرومی سے محفوظ رکھ، ہمیں تیری یاد میں لگے رہنے اور تیری رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات میں اثر پیدا فرما، ہماری دعا اور تسبیح کو قبول فرما، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھ، ہمیں کبھی مایوس نہ ہونے والا بنا، ہمارے دلوں میں امید، سکون اور خوشحالی ڈال دے۔ اے اللہ، ہماری زندگی اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر اور ہمارے لیے مستحق ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، آمین۔